بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین، بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. قافلہ امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے واپس مدینے تک کا سفر، اس حوالے سے دروس کا سلسلہ جاری ہے. درس نمبر 82. گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا اس حوالے سے کہ کس طریقے سے ظہر کی نماز سے پہلے جناب حبیب ابن مظاہر اسدی نے شجاعت دکھائی اور اس کے بعد شہادت کا جام نوش کیا. سید الشہداء کے رکاب میں نماز ظہر ادا نہیں کر سکے، نماز ظہر کی ہی اجازت کے لیے گئے تھے جناب حبیب نے مظاہر، اور کچھ اصحاب اور بھی تھے جو اس وقت شہید ہوئے ہیں، اور ہم نے بیان کیا تھا کہ جناب حر اس کے بعد شہید ہوئے ہیں جدید کچھ علماء کی تحقیقات کے مطابق. جناب حبیب کے حوالے سے ہم ذکر کریں کہ خاص طور سے جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد عجیب واقعات پیش آئے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا گزشتہ درس میں. دشمنان میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا. یہ شخص حسین بن تمیم کہنے لگا میں نے قتل کیا ہے، کوئی کہنے لگا میں نے قتل کیا ہے. عجیب ہے، یہ لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں کہ صحابی نبی کو کس نے قتل کیا ہے. کیوں؟ تاکہ وہاں سے اس امیر سے، جس ان کی وہم میں امیر ہے، جو غاصب امیر ہے، بادشاہ ہے، اس سے ہم انعام لیں گے. آخرکار ہوا یہ کہ ایک شخص کو یہی تمیم نے کہا کہ میں حبیب کا سر آگے لٹکاؤں گا اپنے گھوڑے کے، بعد میں جا کے تم لے لینا، جو کچھ تمہیں انعام لینا ہو انعام بادشاہ کی بارگاہ میں لے لینا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس بات پہ ان کا اتفاق ہو گیا، اور یہ بات ذہن میں رہے، میں اشارہ کر کے چلوں کہ جناب میثم تمار نے جناب حبیب ابن مظاہر کو یہ بات کہی تھی. علی بن الحسین ہاشمی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں ثمرات الآباد میں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو جناب میثم تمار نے بات کہی تھی کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کا سر گھوڑے کے آگے لٹکایا جائے گا. اور اس کے بعد اس جملے پر ایک اور اضافہ کس نے کیا تھا؟ جناب رشید حجری نے، مولا کائنات کے صحابی نے، کہ نہ صرف لٹکایا جائے گا بلکہ اس سر کو بیچا بھی جائے گا. اور وہی ہوا جو امام کے اصحاب نے علم کے امام سے بتایا تھا. جناب حبیب کے حوالے سے ان کا سر لے جایا گیا، اور اس کے بعد جو شخص سر لے کے آ رہا تھا جناب حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے دیکھا. سر جناب حبیب کو دیکھنے کے بعد بیٹا، جس کا نام قاسم ذکر ہوا ہے، عجیب انداز اختیار کیا، دوڑتا ہوا گھر آیا، ماں سے کہا استقبلی رأس ابی، اے مادر گرامی بابا کے سر کا استقبال کریں. ماں آئی ہے اور اس کے بعد سر پیٹا ہے، گریہ کیا ہے، اور کہا یا حبیب، اے حبیب تجھے جنت کی بشارت دیتی ہوں، بید اللہ وجہک کما بیست وجہی امام الزہراء، اے حبیب اللہ تیرے چہرے کو روشن کرے، تو نے جناب سیدہ کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا. یہ حبیب ابن مظاہر ہے جنہیں زیارت میں قمر ظاہر کہا گیا. تھوڑا سا اشارہ میں کر دوں، بعض تاریخ میں ملا کہ جناب حبیب نے مظاہر کے بیٹے نے اس قاتل کا، اس شخص کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، آگے پیچھے رہتا تھا اس کے، اور اسی موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی وقت اپنے بابا کا بدلہ لے. آخرکار ایک وہ موقع آیا کہ جب جناب حبیب نے مظاہر کے بیٹے نے اپنے بابا کے قاتل سے بدلہ لیا. لیکن ایک انداز عجیب تھا سید الشہداء کا، جو جناب حبیب ابن مظاہر کے آخری اوقات میں سید الشہداء نے جو جملے کہے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. وہ جناب حبیب ابن مظاہر کا خاص مقام بیان کرتے ہیں. ایک جملہ میں پیش کروں گا، اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے اس بات کی طرف کہ کیسے نماز سید الشہداء نے ادا کی، کیا کیفیت تھی. توجہ کیجیے گا. سید الشہداء آگے بڑھے، حبیب ابن مظاہر کے آخری سانسیں تھیں.
آگے جانے کے بعد جناب حبیب نے مظاہر جب دیکھا ہے بڑھاپے کے عالم میں، امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جان فدا کی، حد ذالک الامام، آہستہ سے آگے بڑھے ہیں، اور اس کے بعد کہا عند اللہ احتسب نفسی و حمات اصحابی، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا اور اپنے مددگار اصحاب کا احتساب کروں گا، ان لوگوں سے سوال کروں گا۔ جناب حبیب کے شہادت پہ سید الشہداء نے جملہ فرمایا، یہ وہی اصحاب کہ جن اصحاب پہ معصومین علیہ السلام کا سلام آیا اور ان کے درجات عالی سے اعلیٰ ہو گئے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ اور خلاصتاً بیان کر دوں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہو چکی ہے، جناب حر ظہر کی نماز سے پہلے شہید ہو چکے ہیں، 50 سے زیادہ اصحاب امام کے شہید ہو چکے ہیں۔ ایک سوال میں نے گزشتہ درس میں پیش کیا تھا، اس درس میں اس کا جواب دے کے پھر آگے بڑھیں گے کہ نماز کی کیفیت کیا تھی، آیا نماز خوف تھی یا کیا کیفیت تھی، یہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہم نے گزشتہ درس میں سوال پیش کیا تھا، نماز کے وقت کس نے آ کے کہا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ میں آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں؟ جناب ابو ثمامہ ساعدی نے کہا تھا، اور اسی کے بعد جنگ ہو گئی، قتال ہو گیا، اور کئی سارے اصحاب اس میں دوبارہ شہید ہو گئے، جن میں جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب حر، جن کے بارے میں واضح ہے کہ یہ لوگ نماز ظہر تک سید الشہداء کے ساتھ موجود نہیں تھے، بلکہ جنت الفردوس میں جا چکے تھے، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر چکے تھے۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی، ان کے حوالے سے میں شاید بیان ابھی وہ بات نہ کر سکوں کہ نماز کی کیفیت کیا تھی، انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کروں، کہ توجہ کیجیے گا۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ایک سوال ہے۔ ابصار العین محقق سماوی لکھتے ہیں وقد صلی، جناب ابو ثمامہ ساعدی نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد سید الشہداء سے اجازت لی ہے، اور اس کے بعد پھر جنگ کو گئے ہیں اور عظیم جنگ کی ہے جناب ابو ثمامہ ساعدی نے۔ مگر جہاں پہ انہوں نے ایک قاتل کا نام لکھا ہے، جو کہ جناب ابو ثمامہ ساعدی، ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کچھ ذکر کریں گے جنگ کے حوالے سے، قاتل کا نام جہاں لکھا ہے وہاں جناب ابو ثمامہ ساعدی کے قاتل ان کے کوئی چچا زاد ہے، لیکن طبری نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے وہ مقتول تھا، ظاہر یہ ہو رہا ہے وہ مقتول تھا، جناب ابو ثمامہ نے اس کو قتل کیا تھا۔ مگر تحقیقات سے جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہی شخص قاتل ہے جناب ابو ثمامہ ساعدی کا جو ان کا چچا زاد تھا، اگر وہی شخص قاتل ہے تو پھر اس شخص نے جناب ابو ثمامہ ساعدی کو نماز سے پہلے شہید کیا جناب حبیب ابن مظاہر وغیرہ کے ساتھ، اور اسی وقت جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ جناب ابو ثمامہ ساعدی شہید ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکے۔ پھر یہ محقق سماوی کا جملہ ایک ان کی اپنی تحقیق کے مطابق ہوگا کہ جناب ابو ثمامہ ساعدی نے نماز پڑھی۔ بہرحال ہر حال میں امام نے کہہ دیا تھا جعلک اللہ من المصلین، اے ابا ثمامہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمایا۔ ابا ثمامہ کی معرفت سن لیجیے گا، دو جملے اگر میں پیش کر دوں۔ جب عمر سعد ملعون نے کثیر بن عبداللہ کو بھیجا تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس کربلا معلیٰ میں آنے کے بعد کہ جاؤ حسین ابن علی کو پیغام دو کہ کیوں آئے ہیں، یہ انتہائی سفاک ترین شخص تھا، یہ خون بہانے میں خیال نہیں کرتا تھا۔ سید الشہداء کے حوالے سے جب اس ملعون کو اس ملعون ابن زیاد کے کارندے عمر سعد نے کہا کہ جاؤ حسین ابن علی تک پیغام لے کے جاؤ اور کہو کہ کیوں آئے ہیں، تو اس نے کہا کہو تو قتل کر دوں، قتل کے ارادے سے آیا تھا، بعض تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں قتل نہیں، پیغام پہنچانا ہے صرف۔ یہ آیا جب پیغام پہنچانے، جناب ابو ثمامہ ساعدی جانتے تھے، اور جناب ابو ثمامہ ساعدی نے آ کے کہا ہے میرے آقا میں جانتا ہوں اسے، سفاک ترین انسان ہے، انتہائی شریر ترین انسان ہے، فاتکن یہ خون بہانے میں کسی کا خیال نہیں کرتا ہے۔ گئے ہیں جناب ابو ثمامہ ساعدی، کیوں آئے ہو؟ حسین ابن علی تک پیغام پہنچانا ہے۔ گستاخی کی، کہا خبردار میرے امام کا نام ادب سے لو اور پیغام پہنچانا ہے، جاؤ پہنچاؤ، مگر اسلحہ رکھ کے جاؤ، ضع سلاحک، اپنا اسلحہ
رکھ کے جاؤ۔ کہا نہیں یہ تو نہیں ہوگا، اسلحہ نہیں رکھ کے جاؤں گا۔ کہا میں تمہارے اسلحے پہ ہاتھ رکھوں گا، پھر جاؤ حسین ابن علی کی بارگاہ میں، تم انتہائی شرپسند انسان ہو، سفاک انسان ہو، تمہاری شرارت سے میں آگاہ ہوں۔ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، میری تلوار پہ تم ہاتھ رکھو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب ابو ثمامہ نے کہا پھر ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے پیغام دو، میں امام علی مقام کی بارگاہ میں پیغام پہنچاؤں گا، تمہیں ان سے ملنے نہیں دوں گا اسلحے کے ساتھ۔ کہتا ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بعض جگہ عجیب جملہ ملا ہے، کیا معرفت تھی جناب ابو ثمامہ ساعدی کی، بعض جگہ عجیب جملہ ملا۔ اس ملعون نے کہا کہ مجھ سے اتنا خوف کیوں کھا رہے ہو؟ جناب ابو ثمامہ کو کہا اسلحہ لے جانے دو۔ جناب ابو ثمامہ نے کہا ہے کیا تجھے نہیں پتا کہ میرے امام حسین کی بارگاہ میں جانا ایسے ہے جیسے کہ کعبہ میں جانا؟ حسین کی مثل کعبے کی مثل ہے، حسین کعبے کی مانند ہے، کعبے میں اسلحہ لے کے نہیں جاتے۔ حسین ابن علی کی بارگاہ میں تم اسلحہ لے کے نہیں جا سکتے۔ یہ ملعون واپس پلٹا اور پیغام نہیں دیا۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی کی شخصیت یہ تھی۔ دونوں حال میں چاہے نماز پڑھی، ہم نے کہا تاریخ میں دو چیزیں ظاہر ہو رہا ہے، بہرحال علماء نے تحقیق پیش کی ہے۔ اگر رجوع کرنا چاہیں شہدائے کربلا، علامہ نقی نقن صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے واضح انداز میں، اچھے انداز میں تحقیق سے پیش کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں سید الشہداء نے دعا دے دی تھی، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نماز گزاروں کے ساتھ شمار فرمائے۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی کو دعا دی ہے۔ شب عاشور عبادت میں گزاری امام کے اصحاب نے، عاشور کے دن مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ ظہر کی نماز کا وقت جب آیا، اس وقت اس نماز کی کیفیت کیا تھی، یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔